ایران نے اپنے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کے شہادت کی تصدیق کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس عزم کا اعادہ بھی کر دیا ہے کہ ایران اس شہادت کا بدلہ ہر صورت لے گا اور امریکہ اور اسرائیل کو اس کی کڑی قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی۔ دوسری طرف نیتن یاہو لاریجانی کی شہادت کو ایرانی عوام کے لیے ایک سنہری موقع قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کے لوگوں کے لیے وہ موقع آ چکا ہے کہ وہ باہر نکلیں، سڑکوں پر نکلیں اور اپنے رجیم کے خلاف آواز اٹھائیں اور ایران میں رجیم چینج کر دیں۔ تو کیا واقعی علی لاریجانی کی شہادت کے بعد وہ جو ایک فیئر کا ایلیمنٹ تھا کہ اسٹیٹ جو ہے مظاہروں کو کچل دے گی، وہ ایلیمنٹ اب ختم ہو چکا ہے اور ایران کے عوام اب واقعی اپنے رجیم کے خلاف نکلے گی؟ یا پھر جیسا ہم نے دیکھا کہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کے عوام پہلے سے بھی زیادہ متحد ہو گئی، تو کیا اس شہادت کے آفٹر ایفیکٹس بھی ایگزیکٹلی ویسے ہوں گے؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اینڈ ان دی لاسٹ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے۔ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ افغانیوں کی جو ہے پاکستان کے اندر مہمان نوازی پاکستان کی سب سے بڑی غلطی تھی، تو اس غلطی کو کیسے سدھارا جائے اور پھر ٹیمپریریلی آپریشن غضب للحق کو کیوں ہالٹ کیا گیا ہے، تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سائرہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ کل تک ہم اس پر بات نہیں کر رہے تھے کہ ہم ہوپ فل تھے کہ شاید ابھی بھی لاریجانی شاید زخمی ہوئے ہوں معمولی طور پر اور وہ حیات ہوں، لیکن اب ایران کی اسٹیٹ میڈیا کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ علی لاریجانی جو ہے وہ ان کو شہادت جو ہے نصیب ہوئی ہے اسرائیلی اسٹرائکس کے نتیجے میں۔ ایران کے لیے کتنا بڑا لاس ہے، ایران کے انٹرنل پولیٹیکل اسٹرکچر کو کس طرح سے تبدیل کرے گی اور اوورآل اس جنگ پر اس کے کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں صحیح طور پر سمجھ سکتا ہوں ایرانین قوم کو، تو اس قسم کی شہادتوں سے ان کا جو جذبہ ہے، جو ان کا جلال ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ علی ہاشم رفسنجانی کے بعد علی لاریجانی ایران کی سب سے بڑی قوت سمجھے جاتے تھے، جی، اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق پاسداران سے رہا ہے۔ رفسنجانی کو کہتے تھے کہ وہ خالق ہے پاسداران کے، علی لاریجانی جو ہیں انہوں نے پھر اس کو نئی منزلوں سے روشناس کرایا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے آفٹر علی ہاشم رفسنجانی اینڈ آف کورس خامنئی، he was the towering personality of ایران۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی شہادت بھی ہوئی ہے اور ایک اور بڑا نام جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھا، جن کا نام ہے علی رضا بیات۔ جی، علی رضا بیاض۔ ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، وہ بھی ان کے آج کے جنازے میں ان کے میت بھی شامل تھی۔ آپ نے دیکھا تمام تر دھمکیوں کے باوجود، تمام تر خوف کے باوجود کہ شاید اس لوگ اگر باہر نکلیں گے تو اس کے اوپر صہیونی امریکہ، اب صہیونی امریکہ کی ہاں جی بالکل، ہاں وہ آپ کل بتا رہے تھے، اور صہیونی جو اسرائیل ہے وہ کہیں حملہ نہ کر دیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ کس کثیر تعداد میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے ایران کی سڑکوں کے اوپر مارچ کرتے رہے اور جو انقلاب اسکوائر ہے وہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ ان کی تدفین جو ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جتنے بھی بڑے ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں وہ وہاں ایران کے مسافات میں ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے بہشت زہرا، وہیں پر امام خمینی بھی، ان کی بھی تدفین وہیں پر ہوئی تھی، تو ان کی بھی تدفین وہیں پر ہوگی یا ہونے والی ہوگی کسی وقت بھی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جوں اس قسم کے سانحات گزر رہے ہیں ایرانی قوم پر، ایرانی قوم کا ریزالو جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان شہادتوں کو وہ اپنے لیے ایک تو اعزاز سمجھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے حوصلے اور بلند ہوں گے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جس قسم کا ریزالو میں دیکھتا ہوں، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہر سطح کے اوپر کہا گیا، ہم اس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے کہ یہ جو خون رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا، یہ شہادتیں جو ہیں یہ رنگ لائیں گی، اور وہ جب کہتے ہیں کہ رنگ لائیں گی اس کا مطلب یہ کہ دشمن کو شکست ہوگی اور ایران جو ہے ایک آزاد قوم کی حیثیت سے برقرار رہے گا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ایک اور جو بڑا سانحہ گزرا ہے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے فضائی حملے میں ایران کے انٹیلیجنس وزیر جو ہیں اسماعیل خطیب، ان کو بھی شہید کر دیا ہے اور ان کی شہادت کی بھی کنفرمیشن جو ہے ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے آ گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اینی مومنٹ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئے گا۔ دیکھیں جناب، سیاستدانوں کی قیادت نے کہا ہے کہ شہداء کا خون ہم رائے گا نہیں جانے دیں گے اور قاتل افراد سے ایک ایک کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ جو صدر مسعود پشکیان ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ لاریجانی کی شہادت
کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ پاسداران نے کہا ہے کہ عظیم شہداء کی قربانی کو ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا، ہمارا رد عمل غیر معمولی ہوگا۔ بالکل بخاری صاحب، یہ غیر معمولی رد عمل کی جب بات آتی ہے تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایران اتنے ٹائم سے میزائل اسٹرائکس تو کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، کیا نیتن یاہو اور ٹرمپ کی اسیسینیشن اس کا واحد انتقام ہو سکتی ہے؟ ایبسولوٹلی، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایک ایک دشمن سے بدلہ لیں گے، تو یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ ایرانین اپنا یہ مقصد بھی حاصل کر لیں۔ ایک دفعہ تو وہ پڑ چکے ہیں نا یاہو کو، اگر وہ بچ گیا ہے تو ہاں جی، وہ اب زندہ سڑکوں کے اوپر چل پھر نہیں سکتا، یہ میں آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج کل پرسوں دس ول ہیپن۔ جہاں تک تعلق ہے ٹرمپ کا، اس کے اوپر 2 اسیسینیشنز اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، وہ تو ایران کی نہیں تھی، لیکن جس طرح وہ خود اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر ایران کے جو ہیں وہ سلیپر سیلز ہیں، تو وہ آسمان پر تو نہیں بستے نا، رہتے تو سرزمین پر ہی ہے نا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر اس حوالے سے میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں ایک حوالہ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ایک تنظیم ہے وہاں جس کو کہتے ہیں خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر، ہاں جی، ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے سرپرائز کا انتظار کریں، ہمارا سرپرائز ان کے لیے غیر معمولی ہوگا۔ یہ براہ راست دھمکی ہے، ہاں جی، آپ سمجھ نہیں ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ anyway، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ جب سے شروع ہوئی ہے، جو ریزولو پہلے دن تھا ایرانین نیشن کا، جو رسپانس پہلے دن تھا، اس میں اضافہ تو ضرور ہوا ہوگا لیکن اس میں کمی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عراقچی، وہ کہتے ہیں کہ لاریجانی کی شہادت نظام کے استحکام کو میسر نہیں کرے گی، کیونکہ کسی ایک شخص کی موجودگی یا پھر اس کی غیر موجودگی سے یہ ڈھانچہ متاثر نہیں ہوتا۔ جی دیکھیں یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں پوچھا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد کیا ایران سسٹین کر لے گا یہ لاس؟ یہ اس کا جواب ہے کہ لوگوں کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ سپریم لیڈر آج کل جو ہیں وہ سرفیس پر تو نہیں ہے نا، لیکن وہ پوری صورتحال کو کمانڈ تو کر رہے ہیں نا، انہی کی ہدایات پر عمل ہو رہا ہے نا۔ تو یہ لیکن بخاری صاحب، علی لاریجانی جس طرح سے ہم بات آپ ہمیں اکثر بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا اور اتنا تھرو آؤٹ دس ٹائم آپ ان کو اسٹڈی کرتے رہے، تو وہ بہت بڑا نام تھے، ہی واز دا مین کریکٹر، مین آدمی تھا جو اس جنگ کو سارا ایڈمنسٹر کر رہا تھا۔ تو بخاری صاحب، ان کے جانے سے نقصان تو ایران کا بہت زیادہ ہوگا، لیکن جس طرح سے نیتن یاہو اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں بخاری صاحب، جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے حکومت کے خلاف تو اس کو کچلنے میں یا ان کو ختم کرنے میں، ان کو کنٹرول کرنے میں جس طرح سے مجتبیٰ خامنہئی کا نام تھا، اسی طرح سے علی لاریجانی کا نام بھی تھا۔ تو کیا یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے اب کہ اب ایرانی عوام ایک دفعہ پھر باہر نکلیں؟ دیکھیے یہ تو اب خواب جلدی شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ جب فورن ایگریشن ہوتا ہے تو یہ روایت رہی ہے صدیوں سے ایرانین قوم کی کہ وہ ایک ہو جاتے ہیں، اپنے اختلافات وہ پھر کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اور یہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ آج جنگ کا 20واں دن شروع ہو گیا ہے، اور 20ویں دن بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک آواز آپ کو وائس آف ڈسینٹ نہیں ملے گی ایرانین سوسائٹی میں۔ یہ اس قوم کا کمال ہے۔ اینی وے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا 10 سال تک جو ایران جنگ ہوئی تھی جس کو ہم گلف وار کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایک آواز اپنی لیڈرشپ کے خلاف نہیں اٹھی تھی۔ تو ہمیں روایات سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی قوم کیسی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جناب۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاریجانی کی شہادت کے بعد ریئیکٹ نہیں کیا ایران نے۔ او مائی گاڈ، آپ پوچھئے ذرا تل ابیب کے رہنے والوں سے کہ رات کیسی گزری ہے۔ میں اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دوں آپ کو کہ پاسداران نے اسرائیل میں 100 اہداف کو نشانہ بنایا ایک رات میں، اور 200 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا ہے، جنم حاصل کیا ہے۔ جی، تل ابیب کو کلسٹر وار ہیڈ لے جانے والے میزائلوں کی بارش سے نشانہ بنایا گیا۔ تو ریاکشن از اسٹرانگ۔ آگے دیکھیے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپریشن وعدہ صادق نمبر 4 جو ہے، اس کے تحت حملوں کی 61ویں لہر میں تل ابیب میں مختلف اہم عمارتوں کو ہدف بنایا گیا۔ کیا کیا استعمال کیا؟ خرم شہر 4 نامی جو میزائل خوف کی علامت ہے، اس کے علاوہ قدر میزائل، عماد میزائل اور خیبر شکن میزائل جو ہیں وہ ہم نے استعمال کیے ہیں، جن میں 100 سے زائد فوجی ٹھکانوں کو ہم نے ہدف بنایا ہے۔ تو ریاکشن از اسٹرانگ۔
بالکل. اور آنے والے دنوں میں یہ ان کا جنازہ ونازہ اب ہو گیا, اب ذرا فارغ ہو جائیں گے, آپ دیکھیے گا اس میں اور زیادہ شدت آنے والی ہے. بالکل. بخاری صاحب, جب خامنہ ای کی شہادت ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ علی لاریجانی واز دا فیس آف ریزسٹنس, ٹھیک ہے, عوام ان کے پیچھے متحد ہو گئی تھی, مجتبیٰ خامنہ ای اور علی لاریجانی کے پیچھے. اب کیا جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ رضا سلیمانی کو بھی ہٹ کیا گیا, وہ بھی شہید ہو گئے, پھر علی لاریجانی کی ہم بات کر رہے ہیں, پھر انٹیلیجنس منسٹر کی بات کر رہے ہیں, تو جب ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اس طرح سے ہٹ جائے گی تو کیا ایرانی عوام ڈی مورلائز ہو جائے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سبسٹیچیوٹ لیڈرشپ کے حوالے سے ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. علی خامنہ ای جب زندہ تھے, انہوں نے اپنی زندگی میں جب امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان کو یعنی شہید کر دیں گے, تو اس وقت انہوں نے 4 ٹیئر, ہر اہم جو شعبہ ہے ان کا ایرانین سوسائٹی کا, اس میں 4 آلٹرنیٹ لیڈرشپ نومینیٹ کر دی تھی باقاعدہ. ہم پروگرام میں بات بھی کر چکے ہیں اور یہ خبر بھی منظر عام پر آئی تھی. تو اس لیے ابھی تو پہلا ٹیئر گیا ہے نا, تو ابھی تو 2nd, 3rd, 4th ٹیئر تک لیڈرشپ کا کرائسس وہاں نہیں ہونے جا رہا ہے. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بالکل. بخاری صاحب, جس طرح سے خامنہ ای کو شہید کیا گیا تھا, اس کے بعد ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کیسے کمپاؤنڈ میں کیسے وہ پرائیویٹ جگہ پر مل رہے تھے اپنے بیٹے سے, اور کچھ قریبی لوگ وہاں پر موجود تھے, اور جس طرح جتنی پریسیجن سے ہٹ کیا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی سیکیورٹی بھی کافی حد تک اب کمپرومائزڈ ہے؟ دیکھیے, سیکیورٹی کے کمپرومائز ہونے کی بات سے تو میں شاید اتفاق نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں بریچز ہیں. کمپرومائز ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ گئی سوسائٹی, ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آج آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ ایک شخص کو انہوں نے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دے دی ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے ان کے اپنی بیٹی کے گھر ہونے کی اطلاع جو ہے یہ بتا رہا تھا کہ ان کی خبر ہمیں ایران کے اپنے ہی عوام کی طرف سے آئی ہے. عوام نہیں کہہ سکتے نا اس کو, آپ جاسوس کہیں نا. ہاں, عوام تو یہ نہیں, ہے تو بکواس اس کو کرنے کی عادت ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو 10 لاکھ اس کے ہیڈ منی تھی اس کو ہم نے فری میں کر دیا ہے. ہاں, نہیں, وہ میں نے کہا نا کہ وہ بڑکے مارنے میں ٹرمپ شاگرد کس کا ہے؟ ٹرمپ کا. ٹرمپ نے جس قسم کی بڑکے ماری ہیں, آئیں گے اس کے اوپر بھی, ابھی آپ فکر نہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بار حاج قاسم میزائلوں سے اسرائیل اور امریکہ کے اڈوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, جن میں 257 فوجی و شہری ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ زخمیوں کی تعداد 3727 ہو گئی ہے. اسرائیلی قوم کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے جنگ کس کو کہتے ہیں. وہ مظلوم بچوں کو مار مار کے غزہ کے اندر تباہی مچا کے وہ جو جشن مناتے تھے, ان سے اب پوچھیں کہ ان کی جب چیخیں نکلتی ہیں, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, باوجود اس کے کہ میں اپنے آپ کو بڑا ہیومن اور ہمبل آدمی سمجھتا ہوں, جتنا مزہ مجھے ان کی چیخیں سن کے آتا ہے, میں کنفیشن کر رہا ہوں یہاں پر, اس لیے کہ میں نے بلکتے بچوں کی چیخیں بھی سنی ہیں, میں نے ان کی ماؤں کے بین بھی سنے ہیں, اس لیے میرے دل میں اس قوم کے لیے کوئی رحم نہیں ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, آگے چلتے ہیں. بخاری صاحب, علی لاریجانی کی شہادت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کے قریبی جو لوگ ہیں, ان کی کاؤنسل میں جو لوگ ہیں, ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہارڈ لائنرز ہیں. اب ان کے پاس بیلنس آف پاور ایران کے اندر کس طرح سے شفٹ کیا جائے گا, کیونکہ علی لاریجانی بہت بڑے سفارتکار تھے, ایک ڈپلومیٹک پرسنالٹی تھے, تو اب کیا زیادہ ہارڈ کور لیڈرشپ جو ہے اس کے پاس پاور ہوگی؟ دیکھیے, علی لاریجانی کا جو کمال ہے, ہم اس کی تھوڑی بات اور کر لیتے ہیں, وہ یہ کہ انہوں نے اتنے شعبوں میں سرو کیا ہوا ہے انقلاب کے بعد کہ وہ پورے کے پورے نظام کے ماسٹر تھے. اپنا جو کنٹریبیوشن تھا ان کو, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ پورے سسٹم کو سمجھتے تھے. وہ اپنی کمزوریوں اور اپنی قوت سے بخوبی آگاہ تھے. لیکن جہاں تک ایران کی ٹوٹل لیڈرشپ کا تعلق ہے, وہ پوری کی پوری ریڈیکل ہے. آپ مجھے بتائیے انقلاب کیسے آ سکتا ہے اگر اس کے اوپر ریڈیکل لیڈرشپ نہیں ہے؟ تو یہ تو پوری کی پوری ٹیئرز آفٹر ٹیئرز ابھی تک ریڈیکل ہیں, اور اس میں کوئی کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بالکل بخاری صاحب, آپ کی اسی بات کو انٹرنیشنل میڈیا بھی سیکنڈ کرتا ہے, اور وہ یہی اس کو پریڈکٹ کر رہے ہیں اس طرح سے کہ علی لاریجانی کی شہادت جو ہے اس کے بعد سفارتی حل اس جنگ کا وہ ختم ہو چکا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ علی لاریجانی was seen as a bridge between the modern world and the Iranian revolution. وہ برج ختم ہو گیا ہے, لہٰذا وہ ڈپلومیٹک سلوشن ڈھونڈنے والی بات جو ہے وہ اب پس منظر میں چلی گئی ہے. اب تو ایرانین قوم کا ریزالو یہ ہے کہ یا یہ ہم جنگ جیتیں گے یا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے. اب آ جائیں جناب دوسری طرف, یہ تو ہو گیا نا ایران کی صورتحال میں بیان کر دی, اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایرانین ریولیوشن, میں نے 20 دفعہ میں ایران گیا ہوں انقلاب کے بعد. میں جس طرح سے اس سوسائٹی کو دیکھتا سمجھتا یا میں نے آبزرو کیا ہے, اس میں مجھے ان کے ریزالو میں کسی کمی کی کوئی گنجائش دکھائی نہیں دیتی. بڑے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں.
کل جناب میں نے دنیا کی سپر پاور کا جو سب سے بڑا سٹرونگ آدمی ہے اس کو بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے دیکھا ہے. اللہ بھی مائی وٹنس. آپ وہ ویڈیو چلا. جی بخاری صاحب، آپ نے دیکھا کہ جب یورپی ممالک نے انکار کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس طرح ایک ناہنجار بیوہ نہیں ہوتی اور وہ کوستی ہے اپنے اگلے پچھلوں کو، یہ کوس رہے تھے اپنے سارے اتحادیوں کو نام لے لے کے. ابھی تو پوری ویڈیو ہم نے دکھائی نہیں ہے. انہوں نے نام لے لے کے ترلے کیے ان کے کہ خدا کے واسطے میری طرف دیکھو، آ جاؤ ہماری مدد کے لیے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، اوے تم وہی ہو نا، میں نے یہ کیا. یہ بالکل وہ بیوہ والے جو کوسنے ہیں وہ ہم نے کل سنے ہیں، پوری دنیا نے بھی سنے ہیں. اور آئی ٹیل یو، اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. اس کی اس 2 پریس کانفرنسز جو اس نے کل کی ہیں اس میں وہ ہی ہیز بیکم ایک ویکر پرسن. کسی نے اس کو اب مزید طاقتور نہیں سمجھا ہے. اس کی طاقت کا جو گھمنڈ جن چیزوں پر تھا اس کا تیا پانچا کرنے کے لیے میں ابھی وہاں پہنچنے والا ہوں. ٹھیک ہے جی، آگے آئیے جناب. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے. ایک تو کمپلسیو لائر ہوتا ہے نا، وہ عادتاً جھوٹ بولتا ہے. یہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو خود بھی دل میں پتا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں، جھوٹ ہے یہ. مثال کے طور پہ انہوں نے جنگ شروع ہونے کے تیسرے دن کہا تھا ہم نے جنگ جیت لی، یاد ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا نا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے چوتھے دن کہا ہم نے ان کی نیوی، ان کی فضائیہ، ان کی میزائل کے اڈے، ان کے تمام سٹاک پائل ڈرونز کی تباہ کر دی. تو پھر تو ایران واز اے واک اوور نا، پھر آتے آگے قبضہ کر لیتے اس کے اوپر. باپ میں جرت نہیں ہے آپ کے ابھی تک وہاں قدم رکھنے کی. اور آپ قدم رکھ کے دیکھیں، دیٹ از گوئنگ ٹو بی یور گریو یارڈ آف یور سولجرز. اینی وے، تو ایک تو اس کے جھوٹ بولنے کی بڑی کیپیسٹی ہے یار. میں تو ایمانداری سے یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے کسی انسان سے توقع نہیں کہ وہ اتنے جھوٹ بول سکتا ہے جتنے ٹرمپ بولتا ہے. وہ بھی پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اور ہر بات اس کے منہ کے اوپر جوتیوں کی طرح سے واپس آ رہی ہے. نہ جوتیاں نہیں پڑتی کسی جھوٹے کو، اسی طرح اس کے منہ کے اوپر آتی ہے بات. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آگے دیکھیں جناب. ٹرمپ نے ایک ملک کا نام لے کے، برطانیہ، جاپان، ساؤتھ کوریا، اس کی بھی مدد نہیں چاہیے، اس کی بھی نہیں چاہیے، جن سے مانگی تھی ان سے کہہ رہے کہ اب نہیں چاہیے. میں نے کہا نا کہ وہ کوستے رہے سوکروں کی طرح سے. اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ امریکہ نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، جب مجھے ضرورت پڑی ہے، میرے پر افتاد پڑی ہے، تو کوئی میرے قریب نہیں آ رہا. اٹ ہیز ویکنڈ ٹرمپ. اس نے اس کو طاقت نہیں دی ہے. اور اس کا یہ بخار کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بہت طاقتور ہوں، یہ بھی اللہ نے چاہا تو غرور اس کا جلدی ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان اتحادیوں کی ہم نے ہر جگہ مدد کی، بڑی مدد کی ہے، اور ایسی مدد کا ذکر انہوں نے کر دیا جو کبھی تھی نہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جرمنی کا تحفظ کیا. کس سے بھائی؟ کون حملہ کر رہا ہے جرمنی پر؟ بتائیں مجھے آپ. کون حملہ کر رہا ہے ساؤتھ کوریا کے اوپر؟ ابھی تو نارتھ کوریا والے کا موڈ ہی نہیں بنا. وہ جب موڈ بنے گا تو ٹرمپ صاحب کو سمجھ جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے تانے جو انہوں نے دیے ہیں اس کی وجہ سے دوسروں کا ریزالو اور سٹرونگ ہو گیا. آپ دیکھیے وہ ٹرمپ جو پہلے ہلکے ہلکے بولتا تھا وہ سیدھا ہو گیا، اور سب کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. بخاری صاحب سب کو پتہ چل گیا. وہ جس طرح سے فرانس کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، فرانس نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا ہے ان کو اپنی مدد دینے سے. جی بخاری صاحب، آپ نے دیکھا کہ فرانس نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. دے آر ڈس اوننگ دا انٹائر آپریشن آف ڈونلڈ ٹرمپ. یہ سب سے بڑی ہزیمت ہے. دیکھیے ایران کہے یا کوئی مسلمان ممالک کہیں، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں، ٹرکی بھی کہتا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ اس کے ایلائز ہیں، دیرینہ ایلائز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور ایک لفظ جو ہے سب کا کامن ہے. سب سے پہلے کینیڈا نے کہا دس از ناٹ آور وار، وی ول ناٹ فائٹ اٹ. اس کے بعد آسٹریلیا نے کہا، اس کے بعد جاپان نے کہا، اس کے بعد ساؤتھ کوریا نے کہا، اس کے بعد برطانیہ نے کہا، اس کے بعد سب سے پہلے اسپین نے کہا. نام لیں جتنے بڑے بڑے الائز تھے ان سب نے کہا دس از ناٹ آر وار مسٹر ٹرمپ، گو ٹو ہیل. ہاں جی، گو ٹو ہیل میں نے شامل کیا، ان کا مطلب یہی ہے. جی لیکن بخاری صاحب یہ آپ شامل کر رہے ہیں نا، جتنا زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ سارکزم کا استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح سے کرٹیسائز کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں ان پریزیڈنٹس کی اور ان حکمرانوں کی، اس طرح کا ریاکشن یورپ کی طرف سے آ نہیں رہا. ڈسوننگ ہم کمپلیٹلی از اے اسٹرانگسٹ ریئیکشن اینی بڈی کین تھنک آف. جس بندے کی آنکھ کے اشارے پہ آپ چلتے رہے ہوں وہ آپ کو کہہ رہا ہے ایز فار ایز دس وار از کنسرن گو ٹو ہیل، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو. اس سے بڑا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگلا ریئیکشن جو ہے وہ بھی شروع ہے. کینیڈا نے کہا سارے تعلقات ختم کر لیے ہیں، تمام سمجھوتے کینسل کر دیے ہیں. از دیٹ رائٹ؟ اسپین نے کیا کیا ہے؟ اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک تعلقات. یہ تو ہیچٹ ہے جو بار بار گر رہا ہے ٹرمپ کے سر پر اور نیتن یاہو کے سر پر. ان کے سر پھٹیں گے،
ان کو یہ بے ہوش ہوں گے. آپ ذرا دیکھتے جائیے جس رفتار سے صورتحال ان کے حق سے نکل رہی ہے اور دوسری طرف ٹلٹ کر رہی ہے, آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. بالکل بخاری صاحب, اور ڈونلڈ ٹرمپ ابھی میرا خیال ہے ان کو ایک رجیم چینج آپریشن کر کے مزہ نہیں آیا, ان کو جو شکست ہو رہی ہے اس سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے. وہ ایٹ دا سیم ٹائم میکرون کو بھی یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جلد یہ عہدے سے فارغ ہو جائے گا. دیکھیے میں نے کہا نا, سوکن جو ہے نا وہ یہ نہیں سوچتی, نہ ہی ناہنجار بیوہ سوچتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کا کیا مطلب ہے. وہ جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہیں, لیکن اگلوں کی صحت پر کوئی اثر پڑ رہا ہے اس سے کہ نہیں پڑ رہا ہے, دیٹ از واٹ میٹرز. اس گھڑی میں جب گردن تک ٹرمپ پھنسے ہوئے ہیں, ٹرمپ 3 فرنٹ کے اوپر مار کھائیں گے. ایک ایران کے ساتھ لڑائی میں ایران سے, دوسرا الائز سے جو مار پڑنی شروع ہو گئی ہے, اور تیسرا جب وہ پلٹ کے دیکھیں گے اپنے انٹرنل صورتحال کو تو امپیچمنٹ کا سامنا کر رہے ہوں گے. یہ 3 فیٹس ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں ٹرمپ کی. ان سے اللہ بچا لے اس کو تو بچا لے, اور کوئی اس کو اس سے نہیں بچا سکتا. جس طرح سے بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو کنٹریز تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گی, تو پھر بخاری صاحب جو ایران کی جانب سے میزائل بھیجے جاتے ہیں ان کو کیوں انٹرسیپٹ کر رہے ہیں یہ ملک؟ کون؟ یہ نیٹو کنٹریز. دیکھیے نیٹو کنٹریز میں سے ابھی تک کسی نے ترکی سر جس طرح سے ترکی سے مسلم کنٹری, اس کو مسلمان کھاتے میں رکھیں, آپ یورپ کے الائز کے کھاتے میں نہ ڈالیں. جی. اور ایران ترکی کے اوپر جو 2 دفعہ میزائل گرے ہیں, ایران ہیز ڈسونڈ کہ ہم نے نہیں پھینکے. یہ امریکہ کے CIA کی اور پینٹاگون کی حرکات ہیں. یہ بھی بہت کچھ کھلے گا. آپ دیکھیے ایران نے کھل کے کہا ہے سعودی عربیہ سے کہ آپ کے شہری علاقوں پر اور آپ کی جو تیل کی تنصیبات ہیں ان پر جو اٹیکس ہوئے ہیں انویسٹیگیٹ کرا لیں. کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, ہر چیز کے سیٹلائٹ امیجز موجود ہیں. فورینزک میں تو اب کچھ چھپتا ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ who is doing it? If Iran says we are not doing it, then who is doing it? جی بخاری صاحب, اگر ترکی پر جس طرح سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں وہ ایران کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ, تو پھر نیٹو کا آرٹیکل 5 کیوں ان ایکشن نہیں آ رہا؟ دیکھیے نیٹو از ڈسوننگ دس وار. جب ان کی لیڈرشپ اس وار کو ڈسون کر رہی ہے تو وائی ول دے جمپ انٹو دی فرے؟ دے ول ناٹ. سر ان کے ڈس اون کرنے کی ریزن تو یہ ہے نا کہ یہ جنگ, نیٹو کا تو اوور آل اسٹرکچر یا اس کا مین موٹو تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک پر حملہ ہوگا تو وہ سب پر حملہ تصور ہوگا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ پر حملہ نہیں ہو رہا تو یہ ان کی جنگ نہیں ہے, لیکن ترکی پر تو ہو رہا ہے. دیکھیے ٹرکی کے اوپر حملہ ایز سچ نہیں ہے. جو ڈرون گرے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایران نے کہا ہے کہ یہ ہم نے نہیں چلائے ہیں. تو جب تک ایک چیز ثابت نہیں ہو جاتی ہے, نیٹو از ناٹ میڈ انف لائک ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو ٹو جسٹ گو اینڈ اٹیک ایران. ایسا نہیں ہوتا ہے. انٹرنیشنل ارینا میں